الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي وأنفقوا سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أحباب الكرام आज का मौजू ये है कि बिजनेस करना और उस बिजनेस का मालूम करना कि ऐसी बिजनेस हो जिसमें किसी किस्म का खसारा है ही नहीं, हमेशा नफ़े वाली बिजनेस है और ये बिजनेस जो है ना अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है दुनिया जैसी रहने हैं तो दुनिया में रहते हुए हमने ये करना है कि दुनिया के काम भी करने हैं लेकिन दुनिया की बिजनेस भी ऐसी करनी है जिसमें नुकसान ना हो।
تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نقصان سے بچنے کے لیے ایک ایسی بزنس کا ذکر کیا، تجارت کا ذکر کیا کہ اگر یہ تجارت کرو گے تو بھول جاؤ اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کی جو تجارت ہوتی ہے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے، اور بعض وقت آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نفع لے رہا ہوں اور ہوتا ہے نقصان۔ مثلا اگر کسی نے کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی چیز وہ لے لی دھوکے سے، اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نفع کما لیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اگر کسی پر بیچے گا تب بھی جو ہے نا یہ حرام ہے، اس کے بچوں کو کھانا پینا حرام ملے گا، اور اسی سلسلے میں وہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو ایک تو نماز کا ذکر ہے کہ نماز ایسی بزنس ہے، تجارت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ ایک ایک سجدے کی قیمت اتنی ہے کہ آدمی حیران رہ جائے گا جب آخرت کا میدان لگے گا، اور اس میدان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو صرف سجدہ کیا نہیں انہوں نے، بلکہ سجدے کا انکار کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ ایک مکان پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سجدہ کرو، اب کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے سجدہ نہیں کیا نا، فلا یستطیعون، بالکل سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس کا ذکر کر کے اس سجدے کی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے جس کو اس سجدے کی توفیق دی، اس کی قیمت کا اس وقت اندازہ ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں یہ اعلان ہوگا سجدہ کرو، اور ان کی پیٹھ جو ہے وہ لوہے جیسی اور لکڑ جیسی ہو جائے گی، وہ نیچے ہو ہی نہیں سکیں گے، اور ذلت اور رسوائی اس طرح ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ، آنکھیں نیچے ہوں گی، رسوائی ان پہ چڑھی ہوگی، اور اس حالت میں وہ کھڑے کھڑے اب وہ کرنا چاہیں تب بھی وہ نہیں کر سکتے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اور اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ تجھے تو قدرت تھی سجدہ کرنے کی، اس وقت تو نے نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو سجدے کی توفیق ہوتی ہے، اس کی نعمت کا اندازہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ نماز تو بہت بڑی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان من الفجر، اور رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ صرف 2 رکعت سنت کی جو صبح آدمی پڑھتا ہے، اس کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، اور کہنے لگے اس کی قیمت میں کیا کہوں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے 2 رکعت بہتر ہیں۔ اب جو آدمی ذرا بھی سوچ رکھنے والا ہے، اگر اس کے 2 رکعت سنت چلے گئے اور اس کی قیمت کا پتہ چلا تو سارا دن وہ غم میں ہوگا، اتنا میرا نقصان ہو گیا۔ کتنا نقصان ہوا؟ جو کوئی دنیا اور دنیا کے اندر ہے یہ ساری کی ساری اس کی چلی گئی چیز۔ تو نماز کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، یا نماز بذات ہی خود، آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں فرمائی۔ اس لحاظ سے ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اندازہ کر لو
ایک آدمی کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، اس کے نقصان کا اندازہ لگاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے ایک عصر کی نماز اگر ضائع ہو جائے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من فاتت صلاۃ العصر، وہ شخص کی اس کی ضائع ہو گئی عصر کی نماز، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، گویا کہ اس انسان کا سارا مال اور اس کی ساری اولاد ہلاک ہو جائے، اس سے زیادہ نقصان وہ اس آدمی نے کر دیا جس نے ایک عصر کی نماز ضائع کر دی۔ ان حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دے رہے ہیں، نقصان کا بھی بتا رہے ہیں اور نفع کا بھی بتا رہے ہیں۔ نفع ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے تو امام صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نفع اس پڑھنے والے کو ہوتا ہے یا دوسرے آدمی کو نہیں ہوتا، پڑھنے والے آدمی کو نفع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم نے ایک عجیب سا انداز اختیار کیا ہے۔ ایک جگہ ذکر تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف تقریباً 10 یا 11 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی، تو پھر اس کے بعد قبلہ چینج ہو گیا، بدل گیا۔ جب قبلہ بدلا تو صحابہ کو یہ شک ہوا کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اصل میں لفظ تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ علماء اکرام یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں نماز کو ایمان سمجھا جاتا تھا اور ایمان کو نماز، اسی لیے صحابہ اکرام میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کافر کہتے تھے جو نماز نہ پڑھے۔ تو قرآن کریم نے بھی ایسا انداز اختیار کیا کہ نماز اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی نماز کا اہتمام نہ کرنے والوں کو یا ان کا وہ جو فعل ہے اس کو کفر فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یتلون واقاموا الصلاۃ یرجون تجارۃ لن تبور، فرمایا پہلا جملہ ہے مبتدا، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان کی امید یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تجارت ایسی ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، نماز بہت باری ہے نفس پر، شیطان بھی بہت خوش ہوتا ہے اس سے کہ نماز کا ضیاع ہو جائے۔ کیوں کہ شیطان، قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان لوگوں کو کنٹرول کر لیا ہے، ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ تو شیطان جب کسی پر غلبہ حاصل کرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ آدمی ہے نا بیمار ہو اور ساتھ ساتھ دوائی بھی کھاتا رہے تو وہ بیماری بڑھتی نہیں۔ تو شیطان کا مقصد تو یہ ہے کہ بیماری بڑھے اور یہ آدمی لا علاج ہو جائے۔
تو پہلا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پر غلبہ کرتا ہے فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اللہ کا ذکر اسے بلا دیتا ہے۔ دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں ایسے ہی آیا، اللہ کا ذکر اس میں نماز ہے، اللہ کا ذکر وہ حلال طریقے پر بزنس کرنی ہے، اللہ کا ذکر تلاوت کرنا ہے، اللہ کا ذکر زکوٰۃ ہے، ان ساری چیزوں کے اندر آ کر کے اولاً وہ دخل ڈالتا ہے، فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ۔ اور جب آدمی اللہ کے ذکر کو بلا دے تو پھر اس کے اندر ایک دوسری طرح کی طبیعت بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دو چیزیں ہر آدمی کو محبوب ہیں اور دو چیزوں کا ہر آدمی پر اثر ہے۔ دنیا میں کوئی کم ہی آدمی ہوگا جس پر ان دونوں چیزوں کا اثر نہ ہو، ایک مال، ایک اولاد۔ آدمی ہر ایک کو یہ پیاری چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ پیار میں آدمی یہ کر دیتا ہے کہ ناحق کام کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے جو بڑی چیز ہے لا تلہکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ دونوں چیزیں آپ کو مشغول نہ کر دیں کہ اولاد کی فکر میں رات دن اس نے لگا دیے اور وہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ میں آیا کیوں ہوں۔ آدمی کے آنے کا ایک مقصد ہے اور اس کا مقصد پورا تب ہوگا جب دنیا میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، بس۔ اور اگر اس نے دنیا جہان لے لیا، بڑا طاقتور بن گیا اور پوری دنیا کا وہ جو ہے نا بادشاہ بن گیا، لیکن اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا نا، تو اس کے لیے وبال ہی وبال، ساری چیزیں جو اس نے کی ہیں وبال ہی وبال۔ تو پہلا ہدف شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذکر سے دور ہو جائے۔ جو آدمی دوری کرتا رہے گا شیطان اتنا اس پر کنٹرول زیادہ کرتا رہے گا، اس کی فکر تبدیل ہوگی۔ اور فکر کیسے تبدیل ہوگی؟ اللہ کے احکام جو ہیں، ایک آدمی ہے اس کے پاس مال ہے، سال گزرا نا، وہ زکوٰۃ نکالنے لگا اور عقیدہ اس کا اس کے پیچھے ہے، اس میں مجھے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو برکت مال کے اندر اور ایک مال بڑھتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا یہ۔ لیکن شیطان جب کنٹرول کر لے نا، وہ کہتے ہیں یہ کائی کی، یہ زکوٰۃ کیوں؟ یہ تو جو ہے نا اگر میں ملینئر ہوں تو مجھے جو ہے نا لاکھوں روپے دینے پڑیں گے، لہذا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، یا مانتا ہے تو سستی کر کے نہیں اتنا زیادہ میں کہاں سے دوں۔ یہ شیطان کے کنٹرول کی وجہ سے اس کی فکر کے اندر تبدیلی آئی۔ اور اسی طرح دوسرا آدمی ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہاں مجھے یقین ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ ان چیزوں کو بڑھاتا ہے تو مجھے یقین ہے بڑھاتا ہے، بس میں نکالوں گا۔ تو یہ ہے شیطان کا اپنا وار آدمی پر، اور سب سے پہلا وار یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کی دوری ہو جائے۔ اور دوری کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کو بلا دے، اور سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، یہ کفار پر کنٹرول کر لیا ہے شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، ان کو بلا دیا ہے اللہ کا ذکر، بس یہ تو ہو گئے پارٹی شیطان کی، اولئک حزب الشیطان واولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ بڑے ٹوٹے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ آخرت کا دن جب آئے گا، میدان لگے گا، میدان سجے گا، اور اس میدان میں جب آدمی کو پوچھا جائے گا کیا حالت ہوگی ہماری،
ابھی تو ہمیں باتیں بھی آتی ہیں، سوچ بھی ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ سسٹم عجیب ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا، کہے گا کہ یا اللہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، آپ کو کون سے گواہ چاہیے؟ آپ کی جان سے؟ ہاں، بس اس کے منہ پر مور مار دی جائے گی، منہ بند، اب چمڑا بولنے لگے گا۔ چمڑا کہے گا میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے، ساری چیزیں ہیں حرام۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، حیرانگی کی حالت میں وہ کہے گا اپنے چمڑے کو، بھائی کس نے بلایا تم کو؟ اس حالت کو آدمی کو دیکھ کر کے چاہیے کہ اپنی زندگی کو، بقیہ زندگی کو گزارے، تاکہ کل جو ہے نا یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گے، آنکھ گواہی دے گی، تو اس کی گواہی ہمارے حق میں ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارے خلاف ساری گواہی یہ ہو جائے۔ اور ذکر کا اہتمام کریں۔ تو ذکر میں سے سب سے بڑی ذکر جو ہے وہ ہے نماز۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ سجدے کی قیمت، اگر اللہ تعالیٰ یہ بادشاہوں جیسے ہوتے ہیں نا، اور ان بادشاہوں کے پاس جانا پڑے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تاکہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو ایک سجدہ کی اجازت لینے کے لیے آدمی کو اگر ہزاروں روپے بھی لگانے پڑتے تو لگاتا، لیکن اللہ نے تو یہ مفت میں جانا ہمیں اجازت دی ہے۔ اور سجدے کی قدر و قیمت اتنی ہے، ایک صحابی ہیں کعب بن اسلم، ربیعہ بن کعب الاسلمی، وہ کہتے ہیں ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، تو رسول اللہ کو جب پانی کی ضرورت ہوتی یا حاجت کی ضرورت ہوتی تو میں جلدی سے لا کے پانی دے دیتا۔ تو رسول اللہ ایک دن خوش ہوئے، خوشی کی حالت میں کہا اچھا بھائی ربیعہ یہ بتاؤ، آج سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آج سوال کرو، مانگو جو مانگنا ہے۔ کیونکہ تعلیم تو تھی، اگر تعلیم نہ ہوتی نا تو وہ کہتے کہ احد پہاڑ سونا ہو جائے، لیکن ان کے ذہن کے اندر تھی کہ یہ دنیا آخر فانی ہے، تو انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں، اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ میری مرافقت یعنی میرے رفیق، میرے ساتھی آپ جنت میں ہوں، یا میں آپ کا ساتھی جنت میں ہوں۔ جنت میں بڑے درجات ہیں، رسول اللہ کا درجہ تو ہوگا ہی سب سے زیادہ، یعنی اس نے پیچھے کوئی چیز چھوڑی ایسی نہیں کہ وہ مانگے نہیں۔ تو رسول اللہ نے پھر فرمایا اب غیر ذالک، اور کچھ چیزیں؟ فرمایا ہوا ذاک، وہی یا رسول اللہ بس کافی ہے۔ تو رسول اللہ نے جو جملہ فرمایا ربیعہ فاعنی، تو میری مدد کر، علی نفس کا، اوپر اپنی جان کے، بکثرت السجود، ہوں زیادہ زیادہ سجدے کرنا۔ تو سجدے کی ایک قیمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی فرما دیا جنت کا، لیکن پھر بھی فرمایا سبب کو ترک نہیں کرنا۔ جیسے ادھر ہوتے ہیں نا ملنگ وغیرہ نماز، تو رسول اللہ نے اس کو آفر بھی کی اور وعدہ بھی کر دیا۔ وعدہ کرنے کے بعد پھر کہا کہ کثرت سے سجود کرنا۔ تو سجدے کی قیمت اس دنیا میں پتہ نہیں چل سکتی۔ اور ایک تو ہوتا ہے کہ سجدہ
بڑے خشوع خضوع کے ساتھ. ہمارے مولانا فخرالدین صاحب شولدید صاحب کے لڑکے تھے، تو وہ ڈپریشن کے شکار تھے. تو کہنے لگے ایک دن میں کیا جی شولدید صاحب رحمۃ اللہ، میری نماز کا کیا اعتبار ہے؟ ہوتا سجدے میں ہوں، سوچتا کوئی اور ہوں، باتیں کر رہا ہوتا ہوں رکوع میں بھی. کہنے لگے وہ نظرا، یہ تھوڑی چیز ہے، اللہ نے تجھ کو توفیق دی ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے. اللہ کے سامنے یہ جھکنا، یہ سجدہ کرنا، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اعلان ہوگا آخرت میں کہ سجدہ کرو. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. آرڈر ہوگا کہ سجدے میں گرو، جن لوگوں نے سجدہ نہیں کیا وہ بالکل نہیں کر سکیں گے. اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ میں تو فیل ہو گیا. اس واسطے نماز کی قدر جانو، سجدے کی قدر جانو، اس کی قیمت جانو. جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا صبح کے 2 سنت جو ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا میں جو کچھ ہے یہ بھی خیر من الدنیا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے 2 رکعت فجر کی جو سنت پڑھے جاتے ہیں وہ بہتر ہیں. فرائض کا کیا حل ہے؟ تو اس لیے ہم نے اپنے نقصان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اگر کچھ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، اگرچہ ہم بیزی ہوتے ہیں، ہم مشغول ہوتے ہیں، دوسرا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم کتنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس نقصان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. قرآن کریم نے اسی کی طرف توجہ دی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.